پہلے سے کر سکتے ہیں کہ اس دن کو ہم یہ کریں؟ بالکل بالکل، بہت پیارا سوال ہے. کہتے ہیں جو آگے زندگی آنی ہے اس کی کیا ہم پہلے سے پلاننگ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے پوچھا ہے کہ اکثر دیندار لوگوں میں ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں فیوچر کی پلاننگ کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں کل کی خبر ہے نہیں کہ کل ہونے والا کیا ہے. اس لیے وہ اکثر دیندار لوگ فیوچر کی پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے. بس صبح اٹھو، جدھر منہ اٹھایا چل لیے، کچھ ہو گیا ٹھیک ہے، اچھا ان کا نکل، شام کو سو گئے اور ہنسی خوشی زندگی اس طرح سے ختم. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط. دیکھو زندگی ایک عمارت کی طرح ہے نا. آپ گھر بنانے سے پہلے نقشہ بناتے ہو، اس کی پلاننگ کرتے ہو، یہ گھر بننے کے بعد پلاننگ کرتے ہو. آپ نے بیگم کے لیے گھر بنانا تھا، بنا دیا آپ نے، کچن اتنا سا اور واش روم اتنا بڑا. اب جب بیگم جس کے لیے بنا رہے ہو اس نے دیکھا، اس کو آیا غصہ کہ بھائی یہ کیا کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ اب تو بن چکا ہے، اب کچن کو بڑھانے کی جگہ نہیں، واش روم کو گھٹانے کی جگہ نہیں. تو دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو پلاننگ کے بغیر کام کرتا ہے. سمجھتے ہیں؟ اور یہ پلاننگ قرآن سے بھی ثابت ہے. 2 آیتیں اس وقت ذہن میں ہیں. ایک حضرت مریم نے، بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں، حضرت مریم کی ماں نے پیدا ہونے سے پہلے پلاننگ کی تھی اس بچے کو بنانا کیا ہے، اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے. ابھی بچہ بھی نہیں پیدا ہوا اور پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو کے، بڑا ہو کے، شادی کر کے، دادا بن کے، نانا بن کے، مرنے سے پہلے تھوڑی بہت سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کرنا کیا تھا اور کیا انہوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ، مصر میں جب قحط پڑنے والا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے 7 سال کی پلاننگ پہلے والے 7 سال میں کی کہ نہیں کی ہے؟ بھائی ابھی سے اسٹور کر لو تاکہ اگلے 7 سال میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے روٹی ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیوچر پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ہمیں تو کل کا پتہ نہیں ہے اور پلاننگ ہم 20-20 سال کی کریں، کل مر گئے تو ہماری ساری پلاننگ ضائع. تو یہ بات کافر تو کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا. کافر کہہ سکتا ہے میں نے 20 سال بعد کی پلاننگ کی تھی، جیسے مائیکل جیکسن کہہ سکتا ہے میں نے تو پلاننگ کی تھی 120 سال زندہ رہوں گا، 80 سال تک میرا لائف اسٹائل یہ ہوگا، پھر 80 سال کے بعد میں اولڈ ہاؤس میں جا کے کیرم بورڈ کھیلوں گا، پھر میں 90 سال کا جب ہوں گا تو صرف لوگوں کو ناچ گانے کے مشورے دیا کروں گا، تھرکنے کے قابل نہیں رہوں گا، اور میری تو ساری پلاننگ کی ایسی کی تیسی. سویا صبح پولیس بھی مجھے نہیں اٹھا سکی. کافر یہ بات سوچ سکتا ہے، مسلمان یہ بات نہیں سوچ سکتا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے تم نے پلاننگ کی نا، بخاری کی حدیث ہے، درخت لگایا نا، پلاننگ ہی ہو رہی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ درخت لگاتے ہو تو کیا فوراً اگلے دن ٹماٹر دینا پھل دینا شروع کر دیتا ہے؟ 5 سال 10 سال کے بعد دیتا ہے. تو جو بھی درخت لگا رہا ہے وہ اگلے 10 سال کی پلاننگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ حدیث میں آتا ہے کوئی بات نہیں، درخت لگایا، مر گئے، تمہیں نہیں فائدہ ملا نا، جب تک چرند پرند بھی کھاتے رہیں گے قبر میں تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے پلاننگ تو 100 سال کی بھی کرو کوئی پرابلم نہیں ہے. کر کس چیز کی رہے ہو؟ ایسی چیز کی کرو جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو. آپ فائدہ نہ اٹھا سکے تو انسانیت کو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. انگریز ان چیزوں کو نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے بس پلاننگ کرو فائدے کے لیے، اس میں اللہ نہیں ہوتا اس کی ڈکشنری میں. حضرت مریم کی ماں نے پلاننگ کی تھی بچہ پیدا ہوگا، دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جاتا ثواب پھر بھی مل جاتا کہ نہیں؟ ان کی پلاننگ پوری ہو گئی. اشکال کا جواب مل گیا. تو پلاننگ کے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. مسلمانوں میں دیکھو وہ پہ سارے مرتے تھوڑی ہیں. 100 مسلمان فیوچر کی پلاننگ کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. کسی نے آرمی میں آفیسر بننا ہے، کسی نے جج بننا ہے، کسی نے سیاستدان بننا ہے تاکہ میں ملک میں انقلاب لے کر آؤں. 1 لاکھ لوگ پلاننگ کریں گے تو کتنے مر جائیں گے؟ 10,000 مر جائیں گے، 90,000 تو پہنچیں گے نا. اور اگر وہ 1 لاکھ یہ سوچیں یار کیا ضرورت ہے پلاننگ کرنے کی، ہو سکتا ہے کل مر جائیں، تو جو 10 مر گئے بالفرض اور 90 بچ گئے وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. وہ صرف بائکوں میں ویلیاں لگائیں گے، ڈبو کھیلیں گے، گٹکے کھائیں گے، پان کھائیں گے، جو کہ ہو رہا ہے.
بھائی کدھر ہے نکاح والے کہاں ہیں؟ جلدی سے ان کا نکاح پڑھاؤ، دولہا بہت لیٹ ہو گیا یار، کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ مجھے پہلے کہہ دیتے نا۔ ولید کہاں ہے؟